گھر وہی مشک بار ہوتے گئے، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. نبی رحمت نور مجسم کائنات کے والی کی روحانی تصرفات کا بے پناہ فیضان ہے، اور جو دامن مصطفیٰ سے لگ گئے صدق و دل کے ساتھ، ایمان کی قوتوں کے ساتھ، ان کی روحانی برکات کا یہ فیضان. جس طرح کہ میں معمول کے مطابق ہر سنڈے کو لائیو محبان طریقت کے سامنے حاضر ہوتا تھا، لیکن آج انفارچونیٹلی کچھ لائیو کرنے میں پرابلم تھی، اس لیے میں ریکارڈنگ کر کے اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو پھر لائیو کریں گے. یہ میرا مشن جو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ میرا تعلق صوفیاء کے ساتھ ہے، اہل اللہ کے ساتھ ہے، اور ایک بڑی شرائن آستانہ 2 صدیوں سے جو محبت رسول، ذکر خدا، ذکر حبیب کا پیغام دے رہا ہے، جس کے فاؤنڈر ممبرز آف موڑا شریف سیدنا بابا جی محمد قاسم صادق مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہی کے آگے جانشین میرے دادا حضور خواجہ غریب النواز پیر محمد زاہد خان صاحب، ان کے جانشین میرے والد گرامی امام العارفین حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی. یہ جتنے بھی خانوادے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے وقت میں مخلوق خدا کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کریم کی عظمتوں سے روشناس کرایا. اسی مشن کو لے کے چلے ہیں. ہماری اتنی استطاعت نہیں، اتنی قوت نہیں، اتنا ادراک نہیں، لیکن یہ تو جذبہ ہے کہ ہم ان کی راہ پہ چل کے مخلوق خدا کو ذکر کا پیغام دیتے ہیں، اور اللہ کے اس راہ پہ، جس راہ کو میرے رب نے پسند فرمایا، اس راہ کی دعوت صوفیاء کے حوالے سے دی جاتی ہے. میرے دوستو، ہم خوش قسمت ہیں، انعام والے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اور اس کا گول جو ہے to attain the love of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو پھر اس راہ پہ چل کے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو میرا رب اعلان کرتا ہے سورہ النساء میں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيُزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. یہ اعلان ہے، اور جو ایمان لائے، those who believe in oneness of Allah and believe in the prophethood of and the seal of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر زندگی کے کام انہوں نے کیے، میرا رب کہہ رہا ہے اس قرآن میں، تو ان کی مزدوری انہیں بھرپور دے گا، اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ دے گا، اور اپنے فضل سے پھر اس کی ایڈیشنل اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا. As for those who believe and do the righteous
deeds, so Almighty Allah will pay their full reward and will bestow them more for His bounties. وہ اپنی مرضی سے اسے اور ایڈیشنل اس پہ کرم فرمائے گا. اس سورہ میں یہ رب فرما رہا ہے اچھے کام کرنے والوں کے حوالے سے. ایمان والے ہوں گے پھر اچھے کام کریں گے، اس کا ریوارڈ میرا رب ان گڈ ڈیڈز کا، رائٹیس ڈیڈز، سو اللہ ریوارڈ دیم، انہیں پھر وہ اپنے فضل سے اور ایڈیشنل اس میں کرم فرمائے گا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو 1400 ایئرز اگو مکہ کی سرزمین پہ اس نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے the seal of the prophet جب یہ سلوگن بلند کیا تھا اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکانے کا، اس کی راہ پہ چلنے کا، ہر مشکل گھڑی میں بھی اسے یاد رکھنے کا، ہر آرام کی گھڑی میں بھی اس کا شکر ادا کرنے کا، اس پیغام کو جس نے لبیک کہا اور صدق کے دل کے ساتھ اس نے مان لیا، تو اس پہ میرے رب کا کتنا کرم ہو گیا کہ سینچریز اگو سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور کے پیغام کو مان کر حضور کی غلامی کو اختیار کیا، عمر فاروق نے حضور کے پیغام کو مان کر غلامی کو اختیار کیا، عثمان غنی نے، یہ جو خلفائے راشدین ان کا تذکرہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، انہوں نے مان کے اس راہ کو اپنی منزل بنایا. حضرت علی شیر خدا نے اس منزل کو، اس پیغام کو اس چھوٹی سی عمر میں حاصل کر کے اس آخری سانس تک اس پہ قائم رہے. آج وہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کا یہ عمل تھا اور وہ عمل کرنے کا انعام میرا رب انہیں دے رہا ہے. اسی طرح اس کائنات جب تک یہ نظام چل رہا ہے، جو اصحابہ تھے the companions، ان کی تو شان اعلیٰ ہے. جس نے چہرہ رسول کو دیکھ کر ایمان لے کے آگے اور نیک کام کرتے رہے، ان کا مقام ہی اعلیٰ ہے. آج بھی جو اس راہ پہ چل کر اس راہ کی گرد کی طرف بھی چلے گا، نگاہ کرے گا، اچھے عمل کرے گا، تو میرا رب اعلان کرتا ہے پھر اس پہ فضل و کرم بھی ہوگا اور یہ انعام ہوگا، اس کا ریوارڈ بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا. تو اسی کے حوالے سے اس دور میں اور پچھلے حوالوں سے دیکھیں، ہر سینچری میں میرے رب کے ان نیک بندوں میں سے جو نبی کے غلام بنے، چاہے وہ کسی کاسٹ سے، کسی قبیلے سے ہے، وہ ایمان کے ساتھ جب اس پیغام کو اپنا کے اس زندگی گزارتا ہے، وہ چمکتا ہوا ستارہ بن جاتا ہے. ہر دور میں پھر انسانوں کو ایمانوں پہ تازگی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اور انہی میں سے دیکھیں حضور کے صحابہ کے بعد جو ہیں کتنے حضرات گزرے، کتنے علم والے، تقوی والے، پرہیزگاری والے، عشق والے، جن کے نام اور جن کے اس دور کے اس وقت میں ان کے اس کام نے ہزاروں نے لاکھوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا. اور انہی میں سے شہنشاہ بغداد، کیونکہ یہ 11ویں شب کا مہینہ ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی کی ان خدمات اور روحانی تصرفات اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری، ان کے اس پیغام کو، جس پیغام کو حضور کے سینے سے نکلا تھا، صحابہ نے اختیار کیا تھا، اسی پیغام کو لے کر بغداد کی سرزمین میں جب اس سلوگن کو بلند کیا، تو کتنے لوگ جو ہیں، جو کرد کتنے تھے، کتنے یہودی تھے، کتنے عیسائی تھے جو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. ان کی اس نگاہ کا کرم تھا، ان کے لطف و کرم کا کرم تھا، ان کے اس کریکٹر کا جو حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا تھا. آج ان کے نام بھی زندہ ہیں. اسی طرح دیکھ لیں ہر دور میں صوفیاء کے کتنے آستانے آباد ہیں. میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. آج کل کے لبادے پہن کر صوفی نہیں بنا جاتا میرے دوستو. صوفی وہی بنتا ہے جو اپنے من کو انا سے مٹا کر، دنیا کی لذتوں سے دور ہو کر اپنے دل میں حضور کی محبت کو بسا لیتا ہے، اور پھر وہ جہاں بیٹھتا ہے نگاہ کرتا ہے تو آنے والے کے سینے کو پاک کر دیتا ہے. اور انہی صوفیاء میں سے حضور بابا جی قاسم موڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب موڑا شریف کو اپنا مسکن بنایا، بیٹھے، تو یہ ذکر کا پیغام آج پوری دنیا میں پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. تو میرے دوستو، یہ انعام ہے، اور اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی نسبت سے محفلوں کو سجاتے ہیں، 11ویں شب کی نسبت سے، پیران پیر کی نسبت سے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. مقصد ایصال ثواب کرتے ہیں، ایصال کرتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں. اور میرے نبی رحمت کی، that was the beautiful saying of the Prophet Islam,
ریگارڈنگ ٹو ایصال ثواب وہ یہی ہے کہ جو کسی کی سال ثواب کی محفل کو سجاتا ہے نا، ذکر رب کا کرتا ہے، حضور کی محبتوں کا تذکرہ کرتا ہے، تو اگر کسی گناہگار کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور آگے کسی نیک بندے کے لیے دعا کرتا ہے، جس طرح 11ویں شیف کر کے پیر کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، ذکر رضوانی کی محفل کر کے بابا جی قاسم کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درجات، وہ تو پاک اور پائس پرسنالٹیز ہیں، اور انہوں نے تو اپنی زندگی کو اللہ کی راہ پہ وقف کر دیا تھا، تو جب ان کا ذکر کر کے سال ثواب کیا جاتا ہے تو ان کے درجات میں بلندی آ جاتی ہے، یہ شان عطا کر دی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پسند کرا، فرمایا قرآن عظیم میں بھی کہ مومن جو ہیں جب دعا کرتے ہیں تو اپنے پچھلے مومنوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی راہ میں زندگیاں گزاری ہیں ان کی بخشش کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس دور میں ہمیں اس راہ کو چلنے کے لیے ایک ہی راہ ہے، وہ حضور کی محبت کی راہ ہے۔ ہر دور میں یہ ایسے ایسے مسیح آتے رہے، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کو زندہ کرتے رہے۔ آج میں اسے سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہم میں اس دور کا، میں اسے امام مانتا ہوں، مولانا خادم حسین رضوی جو ہے، جس کو سارے کہتے ہیں مولوی خادم صاحب۔ یہ شان ہے اس اللہ کے اس ولی کی، اس دور کا ایک عاشق رسول ہے جس نے لاکھوں کے سینوں میں بلکہ کروڑوں کے سینوں میں پوری دنیا میں ان کا نام آج وہ جانا پہچانا لگتا ہے۔ ایک ویل چیئر پہ بیٹھ کے اس نے سلوگن بلند کیا تھا، لبیک یا رسول اللہ، حضور کی وفا کا اور حضور کی پہرے کا، حضور کی ختم نبوت کی پہرے کا جو علم اٹھایا تھا، میرے رب نے اسے پسند کیا۔ اپنی اس تھوڑی سی زندگی جو اس سے آئے، باقی تو وہ تو تعلیم دیتے رہے، لیکن یہ 4 سال کی زندگی میں کتنے ماننے والے کلمہ پڑھنے والوں کے سینوں کو پھر میرے نبی کی محبت سے اجاگر کر دیا۔ آج جب دنیا سے رخصت ہوا تو پتہ چلتا ہے عاشق رسول کس انداز سے اور کس جشن کے ساتھ، کس وفا کے ساتھ جاتا ہے، جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے۔ وہ رب پیغام دے رہا ہے، دیکھو آپ ان کے جنازے کو دیکھو، لاکھوں نہیں کروڑوں آنکھوں نے دیکھا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ انعام ہے، جب اس کی راہ پہ چلتے ہو تو انعام ملتا ہے۔ اسی طرح بہت سی شخصیات، مولانا حیات صاحب بڑے عالم دین، ہجیرہ میں انہوں نے اپنی ساری زندگی حضور کی محبت کا پیغام دیا، اور اسی طرح ہمارے خاندان میں ابھی ریسنٹلی میری چچی حضور کا وصال ہوا، جنہوں نے اپنی زندگی میں حضور کی محبت اور ذکر کا عورتوں کو پیغام دیا۔ یہ ہم سے جدا ہو گئے، ہمیں بھی اس راہ پہ جانا ہے، لیکن اس راہ کی تیاری کرنے کے لیے میرے دوستو، یہ دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، یہ دنیا کے مال کام نہیں آئیں گے۔ یہ نہیں دیکھو کہ وہ پیر کیا ہے، اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، اس کے پاس کتنے گھر ہیں، یہ کام نہیں آئیں گے۔ ایک ہی چیز کام آئے گی، جو حضور کی وفا کام آئے گی، حضور کی محبت کام آئے گی۔ مولانا خادم رضوی نے کوئی محل نہیں پیچھے بنائے تھے، 3 مرلے کے گھر میں رہا، لیکن حضور کی وفاداری میں رہا، ختم نبوت کی پیراداری میں رہا۔ آج کروڑوں کے سینوں میں اس کی محبت آباد ہے۔ یہ وہ مشن ہے، اس کو اپنانا ہے، اور یہی صوفیاء کا مشن ہے کہ ان کا تعلق صوفیاء کے ساتھ ہے۔ جب صوفیاء کا مشن ہوگا، اصل صوفی، یہ نہیں جبہ اور دستار والوں کی بات میں نہیں کرتا، اپنے آستانوں میں بیٹھ کے ہاتھ پہ بوسے دلوانے والوں کی بات نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی برحق محبت ہے، لیکن جو اس عمل میں باہر نکلتا ہے، جو میرے نبی کی وفاداری میں اپنی ہر چیز کو مٹاتا ہے، نہ وہ نسب کو دیکھتا ہے، نہ حسب کو دیکھتا ہے، نہ مال کو دیکھتا ہے تو چہرہ رسول کو دیکھتا ہے، وہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی دربار عالیہ مولا شیخ کا سلوگن ہے۔ میں آج 30 سال سے پوری دنیا کا سفر کر کے یہی اس مشن کو لے کے چلا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد to attain the love of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the character of the Prophet of Islam, peace be upon him. The preaching of the Prophet of Islam is a symbol of unity and equality. یہ وہ مشن ہے جو محبتوں کا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک پاکستان جو جس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلوگن لگا ہے، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں بہت سے بیرونی طور پہ طاغوتی قوتیں ہر انداز سے حملے کر رہے ہیں، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے افواج پاکستان کو جو ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔
اور ہماری نظریات کی بھی حفاظت کر رہی ہیں. ہمارا بھی یہ ایمان ہے، ہم بھی وہ وردی کے ساتھ، ہم بغیر وردی کے ساتھ اس ملک کی خوشحالی اور بقا کے لیے بھی سرگرم عمل ہیں، اور اس ملک میں نفاذ اسلام اور پیغام پاکستان کا مشن جو ہے کہ فرقہ واریت سے پاک ہو کر وہ محبتوں کا پیغام جو میرے رسول نے دیا ہے اس پہ چل کر ہم اپنے بسنے والوں کو اس محبت کی فضا میں اسلام کے دائرے پہ چل کر ہم اپنی زندگیوں کو منور کر سکتے ہیں، کامیابی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں. یہی راستہ ہے کامیابی کا. حضور کے وفادار بن جاؤ، حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار بن جاؤ، میرے نبی کے غلام جو صوفیاء ہیں ان کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ. پھر دیکھو دنیا کی یہ ساری طاغوتی قوتیں چاہے جس انداز سے بھی یہ کوشش کر رہی ہیں یہ مٹ جائیں گی، اور میرے رسول کے ذکر کا پیغام ہمیشہ بلند رہے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک